اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چینل میں حافظ فیض رسول سیالکوٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ موت کے حوالے سے ایک حدیث پاک مسلم شریف میں جو موجود ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ عزیز دوستو، سماعت فرما کے غور و فکر کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ازل سے لے کر آج سے لے کر انتہا تک یہ فیصلہ ہر کسی کو ماننا پڑا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہود و نصارہ نے، انگریزوں نے، عیسائیوں نے بہت سارے اختلاف پیش کیے، اختلاف ہوئے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر بندے کو موت آنی ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں میرے دوستو، ہر بندے مرنا ہے، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ تو مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال والا رجسٹر بھی بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سانس بند ہیں، وہ فوت ہو چکا ہے، مر گیا ہے۔ اب اس کا جو نیکی اعمال کرنے والا رجسٹر تھا وہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد، مرنے کے بعد اگر اس کے لیے کوئی چیز فائدہ دیتی ہے، اس کے لیے نفع بخش ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے قبر میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ تین چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع دینے والی ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو قبر میں ملے گا۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز، کوئی بھی اس بندے نے نفع پہنچانے والا علم سکھایا ہوگا۔ اور تیسری چیز، اگر اس کی اولاد پیچھے سے دعا کرنے والی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع والا علم، تیسرا نیک اولاد۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے کہ کسی نے کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کر دیا، ایک درخت لگا دیا، یا نلکا لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، سکول بنوا دیا، مسجد بنوا دی، تو بندہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، لیکن اس کا ثواب اس کو قبر میں ہی ملتا رہے گا، بلکہ قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، اس نے کسی کو نفع والا علم سکھایا ہوگا، مثلا کسی کو اپنے شاگرد کو نماز کا طریقہ بتا دیا، کسی کو کلمے سکھا دیے، کسی کو آیت الکرسی سکھا دی، کسی کو دعائے قنوت سکھا دی۔ تو میرے عزیز دوستو، کوئی بھی نفع والا علم
اپنے کسی دوست کو، اپنے شاگرد کو، اپنی اولاد کو سکھایا ہوگا، وہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آئے گا۔ تو تیسرا، نیک اولاد۔ میرے عزیز دوستو، ساری زندگی بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کو سارا علم پڑھائیں، لیکن انگریزی کے ساتھ عربی بھی ضرور پڑھائیں، انگریزی کے ساتھ اللہ کا دین بھی سکھائیں، انگریزی کے ساتھ اللہ کا قرآن بھی سکھائیں، دین کی سمجھ بوجھ بھی سکھائیں، دین کا علم بھی سکھائیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے، علم نفع والا سکھائیں گے، تو آپ کے لیے وہ دعا کرے گا، اور مرنے کے بعد جب دعا کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا بھی سکھائیں اور ساتھ ساتھ دین کو بھی سکھائیں، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں۔ اگر دین سیکھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، نماز جنازہ سیکھا ہوگا، کلمے پڑھے ہوں گے، تو پھر وہ بندہ اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا۔ تو جب دعا کرے گا، آٹومیٹکلی اس کی دعا اپنے والدین کے لیے پہنچ جائے گی۔ تو وہ اولاد بھی نیک صدقہ جاریہ میں شامل ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کی اس حدیث کے ٹاپک سے ہم نے یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد